نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس سے یہ روایت مروی ہے، فرمایا کہ جو قوم 5 کام کرے گی اللہ تعالیٰ اسے 5 سزائیں دے گا۔ جو قوم 5 کام کرے گی، 5 گناہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے 5 سزائیں دے گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جب کوئی قوم عہد توڑے گی، معاہدہ توڑے گی، وعدہ پورا نہیں کرے گی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا جیسے بھی رمضان المبارک ہے، برکت والا، خیر والا، عافیت والا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہماری ملکی اور قومی صورتحال ہے، ہر طرف دہشت گردی، یہ وہ، آگے پیچھے مسائل، تو میں یہ سوچ رہا تھا کاش کہ ہمارے بڑوں کو ہم یہ کہہ سکیں اور ہماری آواز ان تک پہنچ سکے، ہم ان کو یہ کہیں کہ باقی سارے کام چھوڑ دو، ایک دفعہ اللہ سے صلح کر لو، ایک دفعہ اللہ سے صلح کر لو، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرم کرتا ہے۔ اب ہم لوگ سارے کام کریں گے، یہ اجلاس، وہ اجلاس، یہ میٹنگ، وہ میٹنگ، یہ بیان، وہ بیان، سارا کچھ کریں گے، لیکن جو کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فقیر بیٹھا تھا قبرستان کے کنارے، کسی نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مخلوق کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے، وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ درویش وہیں بیٹھے تھے اور اس بندے کا وہاں سے گزر ہوا، کہا فقیر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مخلوق کی اللہ سے صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہا کہ اب یہ تو مانتے ہیں، اب وہ نہیں مان رہا۔ تو وقت، ماننے کا بھی وقت ہوتا ہے، اللہ کے ماننے کا بھی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے منوانا تھا، ہم دور دور تک سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایک گناہ فرمایا کہ دوسرا وَإِذَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جی جاگ رہے ہیں نا؟ تو فرمایا کہ جب وہ ایسے فیصلے کریں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، جب وہ ایسا نظام چلائیں، ایسے کام کریں، ایسے فیصلے کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں، تو فرمایا کہ الا فشا فیہم الفقر، تو ان میں غربت اور فقر اور فاقہ عام ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بڑوں کے تو اثاثے ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ان کا پیٹ بھر گیا ہے؟ جی وہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں نا، آپ کے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اسکیل 1 سے 16ویں تک والوں کے لیے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، 6000 بندے انہوں نے وہ جو کوئی کارپوریشن تھی، یوٹیلیٹی کارپوریشن، اس سے نکال دیے۔ اس کا فائدہ تھا یا نقصان یہ الگ میٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو نکال دیے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، اور ادھر جناب 200% تنخواہیں بڑھانے کے لیے اپنے لیے پیسے ہیں۔ تو جب پیٹ نہ بھرے تو اصل غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس، کہ غنی بندہ زیادہ مال سے نہیں ہوتا، غنی وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے۔ تیسری بات فرمائی، اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب سے یہ ہمارے بڑے بزرگ یا ہم یا آپ لوگ ہمارے جو بچوں کی عمر میں ہیں، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ایک ہی نعرہ سنتے ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، معیشت ٹھیک کریں گے۔ ہر دوسرا آتا ہے کہتا ہے ہم معیشت ٹھیک کریں گے، ہر تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے ہم معیشت ٹھیک کریں گے، لیکن وہ معیشت ٹھیک ہو کر نہیں دے رہی، اور دے گی بھی 75 نہیں 75 100 سال بھی اس طرح لگے رہیں تو معیشت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جب پس پش ڈالا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ بھی مت سوچئے گا کہ یار وہ تو حکومت کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں عزت بھی تو ہونی چاہیے۔ حکومت سروں پر نہیں ہوتی،
حکومت سروں پر نہیں ہوتی، حکومت تو وہ ہوتی ہے جو دلوں پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہارون الرشید اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، ساتھ میں ملکہ زبیدہ بھی تھی، تو وہاں کسی سرحد پر نا بڑے لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ پتہ کرایا بھائی کیا ہوا، تو پتہ چلا عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک یہ بڑے محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، تینوں چیزوں میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اور بتایا گیا کہ لوگ عبداللہ بن مبارک سے ملنے کے لیے، استقبال کے لیے جوک در جوک جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو زبیدہ نے ہارون الرشید کو کہا ہارون دیکھ، اصل حکومت تو وہ رہی، اصل حکومت تو وہ ہے، یہ تو تنخواہ دار ہیں تیرے، کل تو ان کی تنخواہ بند کر دے، انہوں تجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ تو ان کو کچھ نہیں دے رہا، لیکن آپ دیکھو کہ اس کی محبت میں کیسے جوک در جوک لوگ کھڑے ہیں۔ اور میں ویسے آج کی دنیا میں بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو دین کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ نے جن کو ایک مقام دیا ہے، ایک ہی علاقے میں دو جگہ آپ نشست کروا لیں، ایک جگہ کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کو لے آئیں اور ایک جگہ جو ہے نا وہ آپ ان کو لے آئیں، تو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ دلوں پر حکمرانی کون کر رہا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یار یہ تو ہے، یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا جائے گا تو اس وقت پھر کیا ہوگا، فقر عام ہو جائے گا۔ تیسری صورت فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے، شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، پردہ نہ رہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس نہ رہے، کسی کو اپنے آپ کا خود خیال نہ رہے کہ مجھے اپنا آپ کیسے چھپانا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں دو جملے کہہ دیتا ہوں کہ ہر بچہ ہر بچی ٹک ٹاکر ہے کہ نہیں، اور ٹک ٹاک پر بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا کیا پوز جو ہے وہ دکھا کر، کس قسم کی حرکتیں کر کے جو ہے نا وہ اپنے جسم کی نمائش نہیں کر رہی۔ تو فرمایا کہ جب قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی تو وہاں پر طاعون جیسی بیماری جو ہے نا وہ عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی ناپ تول میں کمی کریں گے تو زمین کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی۔ آپ لوگ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بتائیں کہ آج سے، اگرچہ آج اتنی ٹیکنالوجی بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، آپ کی زمین میں جو پہلے والی برکت تھی ویسے ہی ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ پہاڑی علاقہ ہے نا تو وہاں زیادہ زمینیں نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی زمینیں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن وہ تھوڑی زمین میں بھی اتنا غلہ نکلتا تھا، سال کے لیے کافی ہوتا تھا، ابھی اتنا بھی نہیں نکلتا کہ ایک مہینے کے لیے ہی کافی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو ان کے لیے جو زمین کی جو پیداوار ہے اس کے اندر کمی ہو جائے گی۔ اور پانچویں چیز فرمائے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے میں سستی اور کوتاہی کرے گی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارش روک لے گا۔